پہلا کوشچن ہے جی کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت تو یہ بات کیا فرماتا ہے کہ اتفاقی مسائل پہ اپنی دعوتوں کی بنیاد رکھو، اور آپ جو ہیں یہ صرف اور صرف اختلافی مسائل ہی کو پکڑ لیتے ہیں، پھر اس کی بال کی کھال ادھیڑتے رہتے ہیں، پھر کرتے رہتے ہیں، پھر کرتے رہتے ہیں. تو آخر یہ کیسا طریقہ تبلیغ ہے کہ لوگوں کو متنفر ہی کر دیا جائے؟ ٹھیک ہے جی، سوال مکمل ہو گیا. مکمل. پہلی بات تو یہ کہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ قرآن حکیم نے جو ہے وہ دعوت کی بنیاد اتفاقی مسائل کے اوپر رکھی ہے. سورہ النساء کے اندر آتا ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. آؤ اہل کتاب ہم اس ایک بات پر اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے، کہ ہم مت پوجیں کسی کو سوائے اس اللہ کے، اور ہم آپس میں ایک دوسرے کا رب نہ مان لیں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ منہ پھیر لیں تو تم یہ فرماؤ کہ میں نے تو اپنا سر اپنے رب کے حضور سر تسلیم خم کر دیا ہے. یعنی میں نے اس دعوت کو پہنچانا تھا، میرا مقصد، اور زبردستی منوانا نہیں تھا. ہم اپنے رب کے حضور سر تسلیم خم کرتے ہیں، ہم مسلم ہیں. تو یہ قطعاً قرآن پاک کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اختلافی موضوعات پہ بات نہیں ہوگی، اتفاق کی باتوں پر اکٹھا کیا جائے. اچھا اب مجھے بتائیں، اگر اس کا مطلب یہ ہے کامن ٹرمز کے اوپر آنے کا کہ چونکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، ان کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ اتفاق کر لیتے کہ ٹھیک ہے جی حضرت عیسیٰ کو تو ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، چلے ٹھیک ہے ان کو خدا ہی مان لیتے ہیں. یہ قطعاً اس کا مقصد نہیں ہے. قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے کہ بکس کے اندر جو دین ہے، بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماؤ میرے پاس کتاب لے کر آؤ، یا انبیاء کی کوئی وحی میں سے علم چلتا آ رہا ہو وہ میرے پاس لے کر آؤ اگر تم سچے ہو. تو کتابوں کی بنیاد پر جمع کیا گیا ہے، نہ کہ شخصیات اور نظریات کے اوپر. عیسائیت اور اسلام کے درمیان کون سی چیز یکساں تھی جس کی طرف بلایا جا رہا تھا؟ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، کہ عبادت کرو اللہ کی. تو کیا عیسائی اللہ کی عبادت کرتے تھے؟ شرک کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کرتے تھے، خدا کا بیٹا کہتے تھے ان کو. تو یہ نہیں کہا جا رہا تھا کہ ہم اس کے اوپر اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم بھی کہو ہم بھی کہیں. مراد یہ کہ تمہاری کتابیں یہ نہیں کہتی ہیں، کتابیں کچھ اور کہہ رہی ہیں، پریکٹیکل تمہارے نظریات کچھ اور ہیں. تو ہم اتفاقی امور پہ ہم بھی بات کر رہے ہیں. ہم جب کہتے ہیں اہل سنت کو، اہل تشیع کو، بریلوی دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، یا آگے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ہم کہتے ہیں کہ ہم بھی ایک بات پر اکٹھی ہو جاتے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک کو اپنی کامن کتاب مان لیا ہے، یا اہل سنت کم از کم بخاری مسلم کو مانتے ہیں، تو ہم اس کے اوپر اکٹھے ہو جائیں. اس اکٹھے ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کے باطل نظریات کے ساتھ کتابیں ہماری کامن ہیں ہم اس کے اوپر اکٹھے ہوں. تو ہم الحمدللہ اسی دعوت پہ چل رہے ہیں کہ آ جاؤ اس ایک بات پر جو ہم میں اور تم میں کامن ہے. کیا کامن ہے؟ کہ ہماری کتابیں ایک ہیں، کتابوں کے اوپر آؤ. اب اگر آپ ہٹ درمی کا شکار ہیں، آپ اپنے بزرگوں کے نظریات کے اوپر چل رہے ہیں اور ان کتابوں پر اکٹھے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اختلافی مسئلہ تو آپ خود کھڑا کر دیتے ہیں. ہم تو اتفاقی امور پہ، میں نے تو بہت بڑا جملہ بولا تھا کہ جو کتاب و سنت کو مانتا ہے وہ صحیح سنی ہے، اور جو کتاب و سنت کو چھوڑ دیتا ہے، صرف نام ہی لیتا ہے، وہ ٹنی ہے. یعنی سنا کے سننی ہے، وہ ٹن ہوا ہے، یعنی اس نے کبھی دلائل کے ساتھ چیزوں کو پرکھا ہی نہیں ہے. تو یہ قرآن کی آیت کو بالکل مس کوٹ کیا جاتا ہے قرآن پاک میں کہ اس بات پر ہم اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے، یعنی ہماری کتابیں جس پر اکٹھی ہیں، نہ کہ ہمارے نظریات ایک ہیں. عیسائی اس وقت بھی، عیسائی اور مسلمانوں کے نظریات ایک نہیں تھے، کتابوں کا کہا گیا. اور آج بھی ہم کہتے ہیں ایک بھی ان ایمبیگوس اسٹیٹمنٹ نہیں ہے پوری انجیل کے اندر یا تورات کے اندر جو توحید کے منافی ہو. غیر مبہم ہو سکتی ہے کہ دونوں طرف مطلب نکلتے ہوں، غیر مبہم بالکل کرٹیکلی جو توحید قرآن کے اندر بیان ہوئی ہے یہی تورات اور انجیل کے اندر، ایون ٹیمپر ہونے کے باوجود، ورنہ ہم یہود و نصارہ کو دعوت ہی نہیں دے سکتے تھے. تو ہم جو اتفاقی امور ہی کی بات کرتے ہیں، لیکن اتفاقی امور جن پہ ہماری کتابیں متفق ہیں، ان اتفاقی امور کو جنہوں نے اختلافی امور بنا لیا ہے، مجرم تو وہ ہیں، ہم تو کوئی مجرم نہیں ہے. اور پھر وہ ہماری مجبوری ہے جناب ان اختلافی امور کے اوپر بات کرنا. اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائیوں، آج کے دور کا انسان جو ہے وہ جس تکلیف سے گزر رہا ہے ان اختلافی امور کی وجہ سے، اس کا مسئلہ یہ نہیں کہ اس نے نماز روزہ حج زکات کرنی ہے. وہ نماز پڑھنے کے لیے بھی نکلے تو آگے کتنے طریقے نماز کے، پھر فرقوں کے اختلافات، پھر کوئی کہتا ہے جی امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کوئی کہتا ہے جی فلاں کے پیچھے نماز ہوتی، فلاں کے پیچھے، کوئی ایک مسئلہ ہے. تو یہ اختلافی موضوعات کو ڈسکس کرنا ہماری مجبوری بن چکا ہے، اور میں نے یہ فیلڈ اسی لیے اڈاپٹ کی ہے کہ یہ میدان خالی تھا.
عام نوجوان آج کا جو جدید دور کا انسان ہے وہ تکلیف کا شکار تھا, اس کو سمجھ نہیں آتی تھی میں کہاں جاؤں, اور حتیٰ کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو دین سے ہی متنفر ہو گئے ہیں ان علماء کے کردار کی وجہ سے. اب ان لوگوں تک حق بات کو پہنچانا یہ میری ذمہ داری ہے. تو میں الحمدللہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آؤ اس ایک بات پر اکٹھے ہو جائیں جو تم میں ہم میں کامن ہے. تو میں کتابوں کے اوپر اکٹھا کر رہا ہوں, شخصیات کے اوپر نہیں. شخصیات جس میں ہم جمع ہو سکتے ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے, اسی شخصیت کی طرف ہم بلا رہے ہیں. تو یہ اختلافی امور تو یہ بنا دیتے ہیں, ہم تو اتفاقی امور کی طرف بلاتے ہیں. ہم تو کتاب و سنت سے دلائل پیش کرتے ہیں. ہم کب کہتے ہیں کہ یہ میرا نظریہ ہے؟ ہم تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ڈاکیے بن کے بات کر رہے ہوتے ہیں. جو صحیح بخاری میں حدیث ہے, بلغوا عنی ولو آیہ, پہنچا جو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی تمہیں آتی ہو. ہمیں جو باتیں پتہ چلتی ہیں پھر ہم حوالے بھی جو دیتے ہیں کتاب و سنت سے. ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی بریلوی ہے بریلویوں کا ترجمہ قرآن کا حدیث کا پڑھ لے, کوئی دیوبندی ہے اہل حدیث ہے شیعہ ہے اپنے اپنے بزرگوں کے ترجمے پڑھ لیں. تو قطعاً ہمارا مقصد جو ہے وہ اختلاف کو کھڑا کرنا نہیں, بلکہ اختلاف تو آلریڈی ہوئے ہوئے ہیں. یا تو ہونا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی پیدائش سے پہلے سارے ایک ہی گروہ تھے اور میں نے آ کے یہ سارے فرقے بنا دیے ہیں, پھر تو ابھی بات ٹھیک ہے. بھائی 7100 فرقے بنے ہوئے ہیں, ایک ایک فرقے کے اندر کتنی کتنی جماعتیں بنی ہوئی ہیں ایک دوسرے کو گمراہ کہتی ہیں. میں نے تو آ کے الحمدللہ ہارمونی پیدا کی ہے. اور پھر دیکھیں ان ساری چیزوں کے بعد دلائل کے بعد قطعاً ہم نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ فلاں اسلام سے خارج ہے. باقی علماء جب اختلافی امور پہ بات کرتے ہیں تو وہ اس طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں کہ ہمارے علاوہ سب کے سب دوست کی فرقے ہیں, اور آپ کو تو اس بات کا پتہ ہے, ٹھیک ہے, سب گستاخ رسول ہیں, سب مشرک ہیں. میں الحمدللہ 2 فرقے, ایک اہل سنت کا آف شوٹ قادیانیت اور دوسرا اہل تشیع کا آف شوٹ جو ہے نصیریہ, ان دونوں کے علاوہ میں کسی مقبہ فکر کی بھی تکفیر نہیں کرتا, خواہ بریلوی ہوں, دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہوں, اہل تشیع ہوں, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, اثنا عشری ہوں, زیدیہ ہوں, میں تو سب کو مسلمان مانتا ہوں. تو الحمدللہ میں تو ان سے بہت بہتر ہوں. یہ تو اپنے اختلاف ریکارڈ کرواتے ہوئے اپنے علاوہ سب کو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں. میں سب سے اختلاف کر کے سب کو مسلمان سمجھتا ہوں. اس سے بڑا کیا اتفاقی امر کوئی اور ہو سکتا ہے؟ تو میں نے یہ بات کر دی, اس میں اگر کوئی